ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے سامنے تختی نمبر 12 کی 2 لائنوں کی مشق پیش کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ اور کس طریقے سے ان 2 لائنوں کے اندر اس کو پیش کیا جائے گا، کیسے سوال جواب ہوں گے اور کس طریقے سے ہم خود بھی یاد کر سکتے ہیں اور بچوں کو سکھلا سکتے ہیں، یہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد سکون عارضی وقفی قاعدہ نمبر 13۔ مد سکون عارضی وقفی کا یہ قاعدہ ہے کہ جب کسی کلمے میں حرف مدہ کے بعد آ جائے کوئی حرف ساکن کہ جس کا سکون اصلی نہ ہو بلکہ عارضی ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہو، تو وہاں پر مد ہوگا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے محیط سے محیط، نعیم سے نعیم۔ اس کو مد سکون عارضی وقفی کہتے ہیں۔ ناظرین، اب اس کے اندر اس قاعدے کو اس طریقے سے جاری کیا جائے گا، جیسے عذاب، آگے آیت عذاب۔ کیا قاعدہ؟ عذاب کے اندر مد سکون عارضی وقفی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے۔ زال الف زبر زا کے اندر حرف مدہ کا قاعدہ ہے، اس کے بعد والا جو حرف ہے با، اس کے اوپر آیت ہو رہی ہے، یہ آیت کی وجہ سے یعنی وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پر مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ بن جائے گا۔ اور جو پہلے حرف مدہ 1 الف کے برابر کھینچ رہا تھا، اب وہ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا، جیسے عذاب 1 الف کھینچتا تھا تو اسے کھینچیں گے آیت کے بعد عذاب۔ اسی طریقے سے مطاع 1 الف کھینچ رہا ہے، حرف مدہ ہے۔ اب حرف مدہ کے بعد والا حرف ہے عین، اس کے اوپر آیت ہو گئی، تو اب یہاں مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ بن جائے گا اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، مطاع، آگے آیت مطاع۔ اسی طریقے سے شہود، کیا قاعدہ؟ مد سکون عارضی وقفی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسیم، آگے آیت اسیم۔ کیا قاعدہ؟ مد سکون عارضی وقفی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے۔ تو کوئی سی بھی مثال آپ قرآن کے اندر عام طور سے دیکھیں، جو آیتیں ہوتی ہیں عام طور سے ان میں مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ ہوتا ہے، کیونکہ حرف مدہ کے بعد والا حرف جو ہوتا ہے وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہوتا ہے آیت کے اندر۔ تو جہاں بھی حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد سکون عارضی وقفی کا قاعدہ ہوگا اور اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ناظرین، ہم کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔